تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ وہ دن آ چکے ہیں جب عاشقوں کے قافلے جوک در جوک سوئے حرمین رواں دواں ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ یہ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں آج انشاءاللہ عمرے سے متعلق مسائل ہم معلوم کریں گے۔ یہ سفر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اس سفر کا انتظار زندگی بھر رہا کرتا ہے، ایک بار حاضری ہو بھی جائے تو پھر دل بھی نہیں بھرتا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں، آپ کے سوالات کے جوابات سلسلے میں شامل کریں، آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں با ادب با ذوق ہو کر سلسلے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آج مکہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی، ان حرمین طیبین کی حسین وادیوں کی باتیں ہوں گی، اور اللہ نے چاہا ہم بہت کچھ سیکھتے چلے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک پڑھیے اور اپنے دلوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام سے مزید لبریز کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آج عمرے کے حوالے سے ہمارا سلسلہ ہے، اور یقیناً لاکھوں لاکھ عشاق حرمین طیبین پہنچ چکے، کچھ جانے کی تیاریوں میں ہیں، اور تمنائی تو ایسا لگتا ہے ہر کوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر عمرے کے حوالے سے کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام بیان ہو جائیں، اس کے کچھ فضائل پر ہماری رہنمائی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج و عمرے کا ایسا مبارک سفر ہے کہ ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو، طواف خانہ کعبہ کرے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبز گنبد کی زیارت کرے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، اس اعتبار سے عمرہ کرنا سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرے سے متعلق جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، خصوصاً رمضان کا موسم قریب ہے، رمضان کا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ رمضان کے عمرے کی فضیلت دیگر عمروں کی فضیلت سے مختلف ہے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کو رمضان شریف کی ساعتیں مکے اور مدینے میں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں رمضان میں مدینے شریف کی اور مکے شریف کی حاضری اور زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو یہ سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، باپا نے بڑی پیاری التجا جو ابھی آپ نے دعا کی، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ یقیناً نصیب والے اس سفر پر جاتے ہیں کہ جس سفر میں مغفرتوں، گناہوں کی بخششوں کے وعدے ہیں، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی نوید ہے، فضائل سنتے جا رہے ہیں، بات ہوتی جا رہی ہے مکے مدینے کی، تو طبیعت ہری بھری ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف مل رہا ہے۔ تو جن مبارک شہروں کے تذکروں کا یہ حال ہے، ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس سلسلے کی برکت سے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، ہم سب کو، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے۔ جی حضور مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ رمضان میں
اور مطلقاً عمرے کی فضیلت تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اس اعتبار سے عمرہ کرنا سنت بھی ہے ماشاءاللہ. لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ فی زمانہ جو ہے وہ عمرے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شرف والی بات ہے کہ کسی مسلمان کا حرمین شریفین میں پہنچ جانا. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر حج عموماً فرض ہو چکا ہوتا ہے. جی لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمرے میں اپنے پیسے صرف کر دیتے ہیں، اور جب حج کا موقع آتا ہے تو ان کے پاس اسباب اور زاد راہ کے لیے کوئی توشہ نہیں ہوتا، کوئی رقم نہیں ہوتی. لہٰذا جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کو پہلی فرصت میں اور جو ہے وہ اپنے پیورٹی پہ جو ہے وہ حج کو رکھنا چاہیے. یہاں یہ واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ حج فرض ہوتا ہے مگر لوگ عمرے کرتے رہتے ہیں، تو اگر کسی پر حج فرض ہے تو کیا وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ تو کر سکتا ہے، لیکن حج میں بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے یوں کیا کہ پیسے اس کے پاس اتنے ہی تھے، وہ حج کر سکتا تھا، یا یہ ہے کہ عمرہ بھی کر سکتا تھا. اب اس نے جیسے رمضان میں عمرہ ہے، اب وہ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے کہ تقریباً حج یا آدھے حج کے برابر خرچہ ہو جاتا ہے. اب جس کے پاس حج کی رقم جمع تھی اور اس نے جو ہے وہ اتنی رقم میں عمرہ کر لیا، تو ظاہر ہے کہ وہ رقم اس کے پاس سے چلی گئی. ٹھیک ہے. اگر صاحب استطاعت ہے، ابھی اس کا حج کا فارم فل نہیں ہوا یا اس کو چانس نہیں ملا، یعنی اس کی طرف سے کوئی عذر نہیں تھا، یہ تیار تھا، سارے معاملات تھے، لیکن جو ہے وہ فارم میں نام نہیں آیا، یا اتنا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ اس کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے، لیکن اس نے یوں عمرہ کر کے جو ہے وہ اپنی رقم خرچ کر دی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حج پر نہیں جا سکے تو عمرے پہ چلے جائیں. تو اب عمرے میں یوں رقم خرچ کر دینا، اور پھر حج کے جب موسم آ جائے، موقع آ جائے، تو پھر اس وقت وہ رقم جو جمع کی ہوئی تھی جس سے حج ہو سکتا تھا وہ عمرہ کر چکا. تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو تاخیر ہوئی یا حج پہ نہ جانا ہوا، یہ اس کی اپنی طرف سے ہوا، تو اس اعتبار سے گناہ ہوگا. ورنہ اگر کسی کا حج کا فارم فل ہو چکا ہے، اب وہ جا رہا ہے عمرے پہ، تو اس کا عمرہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں آپ چونکہ رمضان کے عمرے کی آپ نے فضیلت بتائی ہے، اور بہت سارے ناظرین اس وقت ماہ رمضان کے عمرے کی پریپریشن میں، تیاری میں مصروف ہیں، تو ایک سوال آپ تک بھی یقیناً پہنچتا ہوگا کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص عمرے پر گیا اور اس نے وہیں پر عید کر لی، حرمین طیبین میں عید کا چاند دیکھ لیا، یعنی عید کا دن اسے مل گیا، تو کیا اب اس پر اسی سال حج کرنا ضروری ہو جائے گا؟ حرمین طیبین کا تو نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس نے رمضان شوال میں عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے اپنے شرائط ہیں. ٹھیک ہے. اگر حج کی فرضیت کے شرائط اس میں پائے جا رہے ہیں تو جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ جائے گا. لیکن اگر حج کی جو ہے فرض ہونے کے شرائط اس میں نہیں پائی جا رہی، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے حج پہ جانے کا. اب جو فرض کیا کہ جس کا فارم فل نہیں ہوا، اب وہ اگر شوال میں چلا جاتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اگر وہ کوشش بھی کرے گا تو نہیں جا سکے گا، اور رک بھی نہیں سکے گا، کہ وہاں پہ رکنا غیر قانونی ہے، یعنی کہ جب اس کے پاس اس طرح کے ویزا وغیرہ اجازت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اسی سال اس کے اوپر حج کرنا یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور اگر عمرے پر جانا ہے، اب مثال کے طور پہ تیاری کر رہے ہیں، ٹکٹ اور ویزا کی تو تیاری ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، اور کیا تیاری آپ کہیں گے جس کو آپ کہیں کہ کون سے مال کو خرچ کر کے جانا چاہیے، کیفیات کیا ہوں، نیتیں کیا ہوں، اس بارے میں کچھ ہمیں گھر بیٹھ کر جو کام کرنے اس بارے میں اگر کچھ رہنمائی فرمائیں؟ اس بارے میں کیفیات کیا ہوں، نیتیں کیا ہوں، تیاری کس طرح کرنی چاہیے، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں عموماً حج ہو یا عمرہ، جی آپ کو اس کا بہت زیادہ تجربہ ہوگا کہ لوگ حج یا عمرے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو ان کے مالی اسباب ہیں وہ بہت جلدی ان کے پاس ہو جاتے ہیں، یا ان کی تیاری والے جو مراحل ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. لیکن جو اصل تیاری ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ اصل کام ہے.
تو اس کے لیے تیاری آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کی تیاری ہوتی ہے. حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے کیا فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، کرنا کیا ہے، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہوں گے، لاکھوں کا کروڑوں کا لاکھوں کا مجمع ہوگا تو یہ بھی کر لیں گے. بہت سارے لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بوڑھے والدین کو بھیج رہے ہیں تو تھوڑا ان کو کوئی کتاب، کوئی احکام، کوئی VCD وغیرہ علماء کی، امیر اہل سنت کی جو ہے وہ ملتی ہیں، وہ سنا دیں، بتا دیں، موٹی موٹی باتیں بتا دیں. تو آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب لاکھوں لوگ موجود ہیں، جو وہ کریں گے یہ بھی وہی کرے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے اراکین بھی صحیح ادا نہیں ہوتے ہیں، اور دم کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں مزید گناہوں کا انبار لے کر وہ واپس گھر آتا ہے. اور یہی حال عمرے کا ہے کہ عمرے میں بھی پوری کی پوری فیملیاں تیار ہو جاتی ہیں، پورے کے پورے گھر تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوں. لیکن جو اصل تیاری ہے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کرنا وہاں پہ کیا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جن سے ان کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو، یا ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہو. نیتوں کی درستی پر بھی توجہ نیت کی درستگی کا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ چلو وہاں پہ AC میں بیٹھ کر جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، وہاں پہ جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے، شاپنگ بھی کریں گے تو تھوڑا بچوں کی چھٹیاں، تفریح بھی ہو جائے گی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری نیتیں تو فضول نیتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے. نیت یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لبیک کہتے ہوئے اپنی زبان سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں، لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. یعنی یہ بار بار جو لبیک کی، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، یہ جو زبان سے بار بار لبیک نکل رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ حاضر ہوں. اس لیے کہا گیا ہے، فقہ نے یہ فرمایا ہے، امیر اہل سنت نے بھی رفیق المعتمرین میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے معنی پہ غور کرنا چاہیے کہ جب یہ لبیک کہہ رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے. تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر تو اس وقت تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں رب العلا کی بارگاہ میں صرف حاضر نہیں ہوں، بلکہ میں بول بول کر کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں. اور پھر زبان سے لبیک ہو، اور عمل سے یا دل سے یا جو ہے وہ ہمارے ظاہری جو وہ ہمارا طریقہ ہے اس سے وہ لبیک والی کیفیت نہ ہو، تو پھر انسان خود غور کرے کہ یہ کتنی بری بات ہے. اس کی مثال بھی دی ہے کہ جیسے کوئی والدین کو بولے کہ میں حاضر ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل، کہ میں حاضر ہوں، اور منہ ادھر کر کے بیٹھا ہو بولے میں حاضر ہوں، تو اس کو عام آدمی بھی کہے گا کہ یہ کس بے توجہی سے تو کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، تیرا دماغ کہیں پہ ہے، تیری زبان پہ کچھ ہے، تیری توجہ کہیں پہ ہے. تو اسی طرح نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب ہے کہ بہت بڑی کعبہ بیت اللہ شریف جس کے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ وسعت عطا کی ہے، طاقت دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کو دیکھ لوں کہ جس کی حاضری کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. اور وہاں پہ جب میں حاضر ہوں تو پھر وہی حاضری والی کیفیت ہو، وہاں پہ پھر کوئی دنیاوی مشغولیت، کوئی ادھر ادھر کے خیالات، حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو بھی حاضر ہوتا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن انسان کو وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. جیسے ہم نماز میں ہوتے ہیں تو نماز میں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. تو نیت یہ ہونی چاہیے میں طواف خانہ کعبہ بھی کروں گا، اور طواف کے ذریعے آب زمزم کے ذریعے اپنے گناہوں کو بھی دھوؤں گا، اور اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے دعائیں بھی کروں گا، اور یہ عبادت میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی جو حدیث پاک میں فضائل بیان کیے گئے ان کو میں حاصل کرنے کی غرض سے اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری میں یہ نیت کرے کہ یا رسول اللہ
میں شفاعت کا طلبگار، شفاعت کا بھکاری، آپ کے دروازے پر آپ کے شہر میں حاضر ہونے والا ہوں۔ آپ تو وہ بارگاہ ہیں کہ جو کسی کو خالی نہیں پھیرتی ہیں۔ یا رسول اللہ، خالی دامن، خالی ہاتھ، کوہتا اپنے اعمال سے نہیں بلکہ آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے جب اپنے شہر میں مجھے داخلہ عطا فرما دیا، تو اب اتنا کرم فرما دیجئے کہ مجھے گناہوں سے پاک و صاف بھی فرما دیجئے اور بروز قیامت میری شفاعت بھی فرما دیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں طلب کرتا ہوا ان مقدس جگہوں پر جائے تو پھر انشاءاللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ہمیں اس سفر میں بہت اچھی بات، بڑی زبردست رہنمائی دی ہے۔ نارملی عمرے کے سفر پر جب کوئی تیار ہوتا ہے، اس کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ فلائٹ کون سی بک کرنی ہے، ٹریول ایجنٹ کون سا تلاش کرنا ہے، ہوٹل کون سا کرنا ہے، وہاں پر کرنسی کب لے کے جانی ہے، پھر زیادہ سے زیادہ بیگ، احرام، بیلٹ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں سفر کے لیے ضروری ہیں، مگر جتنا وقت ان تمام چیزوں میں دیا، کیا اس کے بعد کسی کے پاس جا کر یہ کہا کہ ہمیں عمرہ کا طریقہ بھی سکھائیں، ہمیں احرام کی احتیاطیں بھی بتائیں، ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں کیا کیا فضائل ملیں گے، ہمارا ذہنی سطح کیا ہونی چاہیے، ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ مینٹیلٹی کیا ہونی چاہیے، نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ یعنی کیا ہماری نیتیں یہ تو نہیں کہ سارے ہی جاتے ہم رہ گئے ہم بھی چلے جائیں، ہم بھی ذرا کہہ سکیں کہ ہم بھی رمضان میں عمرہ کرنے گئے تھے، فیملی کے ساتھ گئے تھے، فلاں ہوٹل میں رہے تھے، ہم نے بھی یہ شاپنگ کرنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمام چیزیں اوپر آ گئی ہیں اور زیارت، مغفرت، رونا، رکت، بھکاری بن کر جانا، جھولیوں کو پھیلانا، سمیٹ کر وہاں سے آنا، یہ نیتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کا اور اس کو سیکھنے کا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں اور عمرے کا طریقہ ہی نہ پتہ ہو، جیسے بتایا ہمارے دارالفتہ کے عالم دین اسلام بھائی نے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے آ گئے، آپ نے ہوٹل کا کمرہ بھی کروا لیا، اتنے ریال خرچ ہو گئے، آپ کو یہی نہیں پتا طواف کیسے ہوگا۔ یعنی آ کر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ مطاف میں آ کے پوچھتے طواف شروع کہاں سے ہوگا۔ اس میں بھی غنیمت ہے کہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں، نہ پوچھیں۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا ایک لطیفہ ایک صاحب کے ساتھ ہوا، ہمارے اسلامی بھائی کو پتہ چلا، ایک صاحب مطاف کے اندر کونے پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، بڑے تھکے ہوئے نڈھال۔ تو ان کو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں طواف کرنے آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں، مجھے گھر والوں نے کہا تھا جیسے سارے کر رہے ہو ویسے کرنا، میں نے صبح سے طواف شروع کیا، یہ طواف ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے وہی لوگ صبح سے طواف کر رہے ہیں، حالانکہ 7 چکر کر کے لوگ جا رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے جب یہ طواف رکے گا تو میرا طواف بھی ختم ہو جائے گا، اب طواف میں تو رکنا ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ نڈال ہو کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس قدر انلٹریسی ہے، اس قدر کم علمی ہے، اور لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور انہی چیزوں کو سکھانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے سلسلے کیے جاتے ہیں۔ تیاری کا بہترین ذریعہ جو ہے حج کے لیے امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین، جی، اور عمرے کے لیے امیر اہل سنت نے رفیق المعتمرین۔ کیا بات ہے، کیا عمرہ کرنے والوں کی رفیق اور حرمین کے سفر کی رفیق، دونوں رفیق۔ اور جو آپ یہ فرما رہے تھے نیتیں، احتیاطیں، ساتھ سامان کیا لے جانا چاہیے، سب موجود ہے۔ اور پھر ہر قدم کے اوپر یقین کیجئے کہ کئی لوگوں کو یہ دی ہے ذاتی طور پر، جیسے جا رہے ہیں تو دی ہے، تو واپس آ کر دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے جو کتاب دی ہے تو اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہمارے عمرے میں ہمارے یعنی رفیق ہے واقعی، بالکل ساتھی ہے۔ تو اس میں پوری تیاری کے ساتھ اور پورے احکام اس میں موجود ہیں۔ کم از کم جو بھی جا رہا ہے اس کو رفیق المعتمرین جو عمرے پہ جا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے جو موٹے موٹے احکام ہیں وہ تو کم از کم پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی احرام میں کیا احتیاطیں ہیں، نیت کس طرح کرنی ہے، اب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر وہاں پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ عمرے کا مختصر طریقہ تو یہ ہوا نا کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ یہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے، عمرے کی جو ہے وہ نیت کر کے ہم نے احرام باندھ لیا۔ اب وہاں پر جا کر ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر ہم نے طواف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب طواف کے جو ہے وہ 7 چکر ہوتے ہیں، وہ طواف کرنا ہے۔ ان 7 چکروں کے بعد پھر سعی کرنی ہے، ٹھیک ہے، صفا مروہ کی، اس کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔
7 چکروں کے بعد پھر ہم نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمارا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھی کہ طواف کر لیں, سعی کر لیں اور حل کر لیں, اسلامی بہنیں تکثیر کر لیں اسلامی بہنیں. تو یہ کم از کم اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے طواف کرنا ہے. اب کسی سے پوچھے گا بھی صحیح کہ کہاں پہ طواف کرنا ہے, تو وہ طواف, پھر سعی, پھر حلق یا تقصیر, یہ چیزیں اس کو کم از کم اتنی چیزیں عمرہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر چیز کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. کہ احرام کے کیا مسائل ہیں, احرام سے پہلے کیا کرنا ہے, احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے, احرام کے دوران کیا کرنا ہے, پھر جو ہے وہ وہاں پر جا کر طواف جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, یہ پھر پورا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مختصر طریقہ جس کو آپ کہیں کہ اجمالی طریقہ تو بیان ہوا, لیکن ہر چیز کے اندر ڈیٹیل موجود ہے. اب بات کرتے ہیں کچھ شروع سے نا, گھر سے نکلے, طواف, احرام باندھنا ہے. جی. تو احرام میں کچھ موٹی موٹی چیزیں ہمیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, احرام باندھنے سے پہلے سب سے پہلے تو اپنے جسم کو ظاہری طور پر جو بدن کی جو ہے وہ صفائی کر لے. ٹھیک ہے. مثلا یہ ناخن کاٹ لے, اپنے جسم کے جو فاضل بال ہیں ان کو اتار لے, اچھے طریقے سے غسل کر لے, مل کر غسل کر لے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ مسواک کرے, وضو کر لے, اور پھر جو ہے وہ اپنے احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو ہے وہ خوشبو لگا لے, اور پھر خوشبو لگا کر اپنے احرام کو جو ہے وہ باندھ لے. ٹھیک ہے. تو احرام باندھنے سے احرام والا نہیں ہو جائے گا جب تک کہ احرام کی نیت نہ کر لے. تو اب پہلے خوشبو لگا لی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اب جب جو ہے وہ اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد پھر اس کی نیت کا مرحلہ آتا ہے. اب احرام باندھنا کہاں سے آسان ہوگا, کہاں سے آسان نہیں ہوگا, یہ فلائٹ کے اعتبار سے, شہر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے یہ کام کر کے جائے. اگر اس کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو پھر گھر سے جو ہے وہ کام کر کے جائے, کیونکہ گھر میں احرام کا باندھنا اور پھر یہ سارے کام کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے. البتہ نیت نہ کرے, نیت نہیں کرے. ٹھیک ہے. یعنی یہ یاد رکھے کہ 2 چادریں پہن لینے سے احرام نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ احرام کی نیت نہ کر لے. تو اگر وہ ڈائریکٹ فلائٹ پہ جا رہا ہے تو گھر سے ہی باندھ کر جائے. وہاں پہ جو ایئرپورٹ وغیرہ پہ ہوتا تو ہے انتظام, لیکن اس طرح کی سہولت والا نہیں ہوتا ہے. 4-5 بندے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جلدی میں وہ نہیں ہو سکتا. یعنی اب یہ پتہ چلا کہ چادریں وغیرہ جو ہیں وہ گھر سے پہن لی جائیں اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے. لیکن نیت کی جہاں تک بات ہے, یاد رکھیں کہ اگر آپ جدہ شریف یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو جدہ شریف جائیں گے تو ظاہر ہے آپ عمرہ کریں گے. مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو احرام نہیں پہننا, یہ بھی یاد رہے. مدینہ منورہ کا جن کا عموماً سفر ہوتا ہے ان کی کچھ دنوں مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے, پھر مکہ پاک جانا ہوتا ہے. تو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر پھر آپ مکہ پاک کے لیے جائیں گے. اور جو جدہ شریف جا رہے ہیں مکہ جانے کے لیے, تو جدہ شریف میں آپ جب جائیں گے تو اب جب ڈائریکٹ فلائٹ ہے یعنی جدہ جا رہی ہے, اور اگر وایا فلائٹ ہے یعنی کسی اور ملک سے, کسی اور شہر سے آپ ہو کر جا رہے ہیں, تو جب آخری ڈیسٹینیشن, آخری آپ کا جو اسٹاپ جدہ ہے وہ والی فلائٹ آپ بیٹھ چکے, تو اب آپ جہاز اڑنے کے بعد احرام کی نیت کر لیجئے. جب جہاز ہموار ہو جائے تو انشاءاللہ اب مزید سنیں گے نیت کے حوالے سے. یہ میں نے کہا احتیاط آپ کو بتا دوں کہ جب جہاز اڑ جائے اور ہموار ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے جہاز میں احرام کی نیت کر لیجئے. جی حضور. نیت اب اس میں اسلامی بہنوں کا جو احرام ہے, اسلامی بہنیں, یہ اسلامی بھائیوں کی تو 2 چادریں ہوتی ہیں. اسلامی بہنوں کے بارے میں مشہور بڑا ہے کہ ان کا بھی کوئی مخصوص چادر ہے, ان کا بھی کوئی مخصوص لباس ہے. کیا ان کے لیے بھی کچھ ایسے مخصوص لباس ہیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے جس طرح مردوں کا ایک مخصوص جو ہے وہ 2 چادریں ہوتی ہیں احرام کی, اسلامی بہنوں کے لیے ایسا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ وہ احرام کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ محرمہ یعنی احرام والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بازاروں میں بعض لوگوں نے اپنی دکانداری کے لیے یا جو ہے وہ کمانے کے لیے خاص طرح کے جو ہے وہ اسکارف وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا خاص لباس بنایا ہوا ہوتا ہے, تو جن کو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے. اگر اس نیت سے پہن رہی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور اس کو پہن رہی ہے تو پھر پہننا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اسلامی بہنیں یاد رکھیں کہ ان کا کوئی خاص احرام نہیں ہے, وہ جن عام کپڑوں میں ہیں انہی میں ان کا احرام ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ احتیاط رہے کہ کپڑے بعض جو ہے وہ
کپڑے جب سفید سلواتی ہیں تو وہ بہت باریک کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام دنوں میں بھی عورتیں جو ہے وہ باریک کپڑے ہوتے ہیں۔ اب عام لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا باریک لباس ہو جس سے بدن چھلک رہا ہو وہ پہن لیں، تو وہ تو ویسے ہی پہننا جائز نہیں ہے، احرام کے بغیر بھی اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مسجد الحرام ایسے جو ہے وہ مقدس سفر کے اوپر جا رہے ہیں اور پھر آپ کا لباس ایسا ہو احرام کی نیت میں، تو یہ اور زیادہ ناجائز ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا ان کو کوئی لباس پہننا ضروری ہے، یا جو اوپر وہ برقع پہنتی ہیں وہ بھی برقع احرام میں پہن سکتی ہیں؟ دستانے اور موزے وغیرہ بھی اسلامی بہنیں پہن سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں دستانے اور موزے پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلامی بہنوں کا احرام میں منہ کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب منہ کی جو تعریف ہے صرف وہ، ٹھیک ہے، منہ کے ساتھ گلا یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو منہ ہے صرف منہ کے چہرے کی ٹکلی، ٹھیک ہے، اس کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنے لباس کے اوپر اگر برقع پہننا چاہیں تو وہ پہن سکتی ہیں، منہ کھلا رکھیں؟ جی، منہ کھلا رکھیں، یا کوئی کتاب وغیرہ کوئی ایسے چیز سامنے رکھیں کہ جس سے پردہ رہے غیر مردوں سے، لیکن سر پہ برقع وغیرہ یہ سر ڈھانپ سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، اسلامی بہنیں ڈھانپ سکتی ہیں۔ یقیناً بہت سارے سوالات ہمارے ناظرین بھی کرنا چاہتے ہوں گے، آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان سائی خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنا سنت ہے یا کہ نفل، کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان احمد کراچی سے، ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے یہاں سے احرام کی حالت میں، ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی، بہت گھنٹوں کا سفر کر کے ہم لوگ پہنچے، تو رات کو احرام میں ہی سو گئے تھے، صبح اٹھ کے ہم نے عمرہ ادا کیا، تو آیا یہ ہمارا عمرہ مکمل ہوا، تو اس میں دم وغیرہ یہ صدقہ تو نہیں ہو گیا ہمارے اوپر واجب؟ بالکل ذیشان بھائی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد عطاری تاتو شہر سے، عرض یہ ہے میرا، ہم جو عمرے پہ جاتے ہیں اور اس کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کتابوں میں کہ کعبے پہ پہلی نظر جو پڑے دعا قبول ہوتی ہے، پایا کہ یہ جو ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ جو نظر پڑی مراد وہی ہے، یا ہم اپنی رہائش گاہ سے جب بھی کعبے شریف کی طرف آئیں اور اس پہ نظر پڑے تب ہی دعا قبول ہے، یا ایک دفعہ جو پہلی مرتبہ ہم نے نظر، اس کا جواب دیں۔ انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ محمد طاہر روحانی بول رہا ہوں، کوٹردو ضلع مظفر گڑھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ عمرہ تو کر سکتا ہے، تو وہ عمرہ کر سکتا ہے، یا وہ پیسے اکٹھے ہی کرتا رہے کہ کسی طرح میرے حج کے پیسے اکٹھے ہو جائیں تو میں حج پہ جاؤں، اس کا ثواب پیدا نہ ہو تو وہ عمرہ کرے یا انتظار کرے؟ عمرہ کرے یا انتظار کرے، ضرور بتائیں گے۔ فرمان بھائی تھے کھانے وال سے، عمرہ سنت ہے یا نفل؟ سنت اور نفل میں اس اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تو عمرہ کرنا سنت ہے، لیکن اس سے نفل کی بھی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نفل کی بھی نفی نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، واجب عمرہ نہیں، واجب یا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمارے دوسرے بھائی تھے ذیشان احمد بھائی، باب المدینہ کریج کراچی سے، بہت تھکے ہوئے تھے، کنیکٹنگ فلائٹ سے پہنچے، جا کر مکہ پاک میں سو گئے اور پھر جا کے عمرہ کیا۔ جب مکہ شریف پہنچیں تو جاتے ہی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب احرام کی حالت میں ہیں، اب جب بھی چاہیں عمرہ کر لیں۔ اب یہ 2 دن بھی اگر تھکاوٹ اتارتے رہتے، سوتے رہتے، تب بھی جا کر عمرہ کرتے تو عمرہ ہو جاتا۔ تو عمرے کے لیے فوراً کرنا مکے میں پہنچتے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اگر تھکاوٹ ہے اور خشوع و خضوع میں خلل آئے گا تو اس صورت میں تھوڑا سا جو ہے وہ آرام کر لے۔ اگر خشوع و خضوع میں خلل نہیں آئے گا تو پھر بہتر یہی ہے کہ فوراً جا کر عمرہ کر لے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ دم وغیرہ لازم تو نہیں آیا، صرف تاخیر کرنے سے، یعنی کہ جاتے ہی نہیں کیا، سو گئے، دوسرے دن جو ہے وہ کیا، اس سے تو کوئی دم لازم نہیں آیا۔ ہاں دم لازم آتا ہے کہ کوئی غلطی کرنے سے، کوئی جرم کرنے سے، جو یعنی کہ احکام احرام وغیرہ کے، اس میں اگر کوئی ان سے خطا سرزد ہوئی، کوئی جرم ہوا ایسا اختیاری یا غیر اختیاری، تو پھر اس صورت میں بعض صورتوں میں صدقہ بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں دم بھی ہوتا ہے،
لیکن صرف تاخیر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بلکہ میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ پاک پہنچتے ہی عمرہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تھکن سے چور چور ہیں، ظاہر ایک طویل سفر ہے، گھر سے چلے، ایئرپورٹ کے مراحل، پھر جناب مکہ پاک پہنچ کر پھر اپنے ہوٹل پہنچنا، اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن عمرہ کرنا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جس کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا قبول ہونا ہے، وہاں تو ہم نے بڑے ارمان کیے ہیں کہ اب تک دیکھ کر رو رو کر دعائیں مانگیں گے، روتے روتے طواف کریں گے، خوب اپنے رب سے دعائیں مانگیں گے، تھکن کی عالم میں یہ سب کیسے ہوگا؟ تو یہ بالکل ہم نے آج سن لیا کہ ضروری نہیں کہ آپ مکہ پاک پہنچے اور ابھی آپ عمرہ کریں، بلکہ آپ ریسٹ کر کے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں اور فریش ہو کر جائیں۔ اس کا جو طواف کا مزہ ہوگا، اس میں جو رکت ہوگی انشاءاللہ وہ برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ سجاد بھائی یہ ہے کہ احرام بڑا بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، وہ بس کسی طریقے سے احرام اتر جائے، ہمیں جناب ابھی عمرہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے کہ عمرہ ختم ہوگا احرام اتر جائے گا۔ تو اگر احرام آپ اپنا اچھی طرح باندھنا سیکھ لیں اور احرام کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ سکون کے ساتھ طواف کریں گے، سکون کے ساتھ عمرہ کریں گے۔ احرام تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ لباس پہننے کا تو برسوں انتظار رہتا ہے، اور ابھی پہنا ہے اور آپ کو اتارنے کی ٹینشن شروع ہو گئی ہے، تو پہنیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے حج بھی کرنا ہے، اور حج میں تو انشاءاللہ 2-3 دن احرام پہننا پڑے گا، 4 دن احرام پہننا پڑے گا، تو انشاءاللہ عادی ہوں گے تو پہن پائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جلد بازی نہ کریں، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ عمرہ ادا کریں۔ احمد اتاری دادو سے ان کا سوال یہ تھا کہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ جب پاکستان سے جائیں گے وہ والی پہلی نظر، یا جب ہوٹل سے جائیں گے وہ والی پہلی نظر؟ ویسے تو یہی فرمایا کہ جب پہلی نظر، اب پہلی نظر میں تو عموماً تو یہی ہے کہ جب ہم کعبہ مشرفہ کو، کعبہ بیت اللہ کو جب جاتے ہی دیکھیں گے تو وہ ہماری پہلی نظر ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم دعا کریں تو آیا ہے کہ اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے امیر اہل سنت نے رفیق المعتمرین میں فرمایا کہ آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے کہ یا اللہ عز و جل، میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے فقہاء کرام کے حوالے سے لکھا ہے، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے، سبحان اللہ، اور درود شریف پڑھا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے پہلی نظر میں، کہ وہی والی پہلی نظر ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ جو ہے وہ گیا، وہاں سے باہر آ گیا، پھر جب بیت اللہ شریف میں داخل، کعبہ اس میں داخل ہوا، حرم شریف میں، مسجد الحرام میں، اور پھر اب کعبہ شریف کے اوپر نظر پڑی، تو ایک اعتبار سے یہ بھی پہلی نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب پھر یہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اوپر اس کی آئے اور نظر پڑے تو دعا مانگا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر نظر کے اوپر عطا فرما دے۔ اگر جتنے اعتقاد کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ پہلی نظر والا بھی ملے گا، دوسری نظر والا بھی ملے گا۔ وہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ وہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ جب نظر پڑے کعبے پہ ہاتھ اٹھائیں، رو رو کر دعا مانگیں۔ مگر ایک بات حقیقت ہے، وطن سے جا کر جو پہلی نظر پڑتی ہے، وطن سے جا کر جو پہلی حاضری ہوتی ہے، اس میں بندے کی اپنی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے، اور یقیناً دعا کی قبولیت سے کیفیت کا بڑا خاص تعلق ہے۔ آپ کس عالم میں مانگ رہے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کی رکت کا عالم کیا ہے، آپ کی کانسنٹریشن، آپ کی دعا کے اندر خشوع و خضوع کا عالم کیا ہے، تو وہ پہلی نظر میں یقیناً خاص ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عطا فرمائے تو یقیناً بہت اچھی بات کی، وہ رب کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جب نظر پڑے مانگتے رہیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، ایمان کی سلامتی مانگیں۔ اور بڑی پیاری دعا فرمائی امیر علیہ سنت نے کہ یا اللہ، میں تجھ سے جو بھی دعا مانگا کروں، ہر نیک اور جائز دعا میری قبول فرما۔ ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ لیں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضور، اگلی جو کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، اور ان کا کہنا یہ تھا، محمد طاہر بھائی کوٹ ادو سے تھے، پیسے اتنے ہو گئے کہ عمرہ کر سکتا ہے، عمرہ کرے یا جمع ہی کرتا رہے کہ بعد میں جا کے حج کروں گا؟ تو حج کا تعلق یہ پیسے جمع کر کے حج تک پہنچنا ہے، یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں، حج جس طرح عمرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ حج جو ہے وہ عمرے سے بڑی عبادت ہے۔ تو اب
دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا، تو اس کے لیے جیسا کہ شروع میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حج فرض ہو چکا اور اب وہ اپنے پیسے جو ہے وہ عمرے کر کے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور پھر جب حج کا موقع آتا ہے تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، پھر وہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے شخص کو کہ جس کے پاس پیسے ہی اتنی، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اتنی وسعت ہے، یہی پیسے زندگی میں جمع ہوئے اور اسی سے عمرہ کر لیا تو پھر کبھی جمع نہیں ہونے، تو پھر اس کے لیے اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو وہ حج ہی کرے، عمرہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حج فرض نہیں ہے اور اتنی وسعت ہو گئی کہ عمرے جتنی رقم اکٹھی ہو گئی تو اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ جمع کرتا رہے، حج جتنی رقم ہو تو حج پر ہی جائے. تو یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو عمرے کے لیے بھی جا سکتا ہے اور چاہے تو مزید انتظار کر کے حج جیسے عظیم ثواب کو بھی پا سکتا ہے. تو یہ اپنی ثواب دید کے اوپر ہے، چاہے تو عمرہ کر لے چاہے تو حج کر لے جب فرض نہ ہو، لیکن فرض والی صورت میں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. حضور اسلامی بہن کے لیے اگر اس نے عمرے پر جانا ہے، احرام پہن لیا یا فلائٹ کا وقت قریب آ گیا اور اس کے مخصوص ایام آ گئے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ احرام باندھے یا نہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ احرام وہ پہن چکی ہے، نیت کر چکی ہے، مکہ پاک پہنچ گئی ہے راستے میں اور اب اس کے مخصوص ایام آ گئے، تو اب وہ عمرہ طواف وغیرہ کیسے کریں گی؟ اب اگر اسلامی بہن کی ٹکٹ وغیرہ ہو چکی ہے، سب جا رہے ہیں، یہ بھی ساتھ جا رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ مکہ شریف ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، عمرے کے ارادے سے جا رہی ہے، اس نے مکہ ہی جانا ہے، تو اس کا بغیر احرام باندھے ہوئے جانا تو جائز نہیں ہے، میقات کو کراس کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو اس لیے احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی احرام باندھنے سے مراد احرام کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. یہ احرام کی نیت کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی بغیر نیت احرام کی نیت کے اگر میقات کے اندر داخل ہوگی تو پھر دم بھی لازم ہو جائے گا. تو یہ احرام کی نیت کر لے. تو اب اس نے ایام آنے پہلے آ گیا اور بعد میں نیت کر لی، یا نیت کر لی تھی بعد میں ایام ہے، اب وہاں پہ یہ پہنچ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں عورتوں کا مسجد میں جانا ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس حالت میں یہ طواف نہیں کرے گی بلکہ انتظار کرے گی کہ جب اس کے پاکی کے ایام آ جائیں، یہ ایام گزر جائیں، پاکی کے ایام آ جائیں، تو پاکی حاصل کرنے کے بعد یہ پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ارکان ہیں وہ ادا کریں گی. جب تک پاکی حاصل نہیں ہوگی جب تک وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گی. بالکل پابندیوں میں رہے گی. ٹھیک ہے. اپنے ہوٹل میں رہے گی، پابندی میں رہے گی، اور مسجد الحرام شریف نہیں جائے گی کہ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اپنے ایام گزر جائیں، پاکی حاصل ہو جائے، تو اب جتنے بھی عمرے کے احکام ہیں وہ ادا کریں. لیکن اس دوران جب احرام میں رہے گی احرام کی ساری پابندیاں رہیں گی. بس اس میں وہی ہے مشقت تھوڑی احرام میں رہنے کی، اور ثواب اس کو مسلسل ملتا رہے گا. ان ایام کے آ جانے کی وجہ سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ثواب اسی طرح مسلسل ملتا رہے گا، بلکہ جتنے دن احرام کی مشقت برداشت کریں گی تو اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اس میں یہ نہیں کرنا کہ بعض یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ عورتیں احرام کی نیت ختم کر دیتی ہیں یا بغیر احرام کے چلی جاتی ہیں، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. صرف پریشانی اس کو ہوتی ہے کہ جو مسئلہ پوچھ کر نہیں جاتے ہیں، یعنی اس کا جو شرعی حل پوچھ کر نہیں جاتے ہیں. جو شرعی حل پوچھ کر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں. اس کا مطلب جو بغیر احرام باندھے گئی یا وہاں جا کر احرام کھول دیا عمرہ کرنے سے پہلے، اب اس پر دم ہو جائے گا. جی. تو اس لیے احرام ہی میں رہنا ہے، احرام ہی میں اور عمرے کے ارکان ابھی ادا نہیں کرنے جب تک پاک نہ ہو جائیں. امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا مسئلہ. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آئیے پھر اس کے بعد ان کے جوابات لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں پشاور سے بول رہا ہوں، محمد اقبال میرا نام ہے. میں نے جی عمرے کے سلسلے میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ایک تو عمرہ کر لیتے ہیں نا، پھر وہاں پہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد عائشہ ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، وہ قریب ہی ہے، وہاں سے بھی لوگ عمرہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں نے پتہ کرنا ہے کہ یہ عمرہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ آیا اس کے بارے میں میقات جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بتایا، آپ نے سوال کیا، ضرور جواب دیں گے. دوسری کال دے دیجیے. اگر کوئی جدہ سے مدینہ شریف جانا ہے تو بھی کیا اسے احرام پہننا چاہیے؟ اور جو عمرہ کرتے کیا اسے بھی حاجی کہنا کیسا ہے؟
عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا کیسا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. چلیں جناب، پہلا سوال پشاور سے ہمارے اقبال بھائی، محمد اقبال بھائی تھے. ایک عمرہ کر لیا، اب دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ جا سکتے ہیں کیا؟ وہاں جانے سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ بلکہ اس طرح کا بھی ایک مسکنسیپشن میں نے سنا کہ مسجد عائشہ کا عمرہ جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کیا، تو یہ بس ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے کیا؟ بار بار آپ مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، عمرے کے لیے یہ تو ضروری نہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے جو کنفیوژن بیان کی، تو عمرے کے لیے یہ کہاں ضروری ہے کہ جہاں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو وہیں سے احرام باندھنا چاہیے؟ نہیں، مطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زیادہ عمرے کیے نہیں، آپ ایک ہی سفر میں 7 عمرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی مطلب یہ کہ وہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ایک حج فرمایا تو اب کوئی 2 حج کر لیتا ہے یا 4 حج کر لیتا ہے یا 10 حج کر لیتا ہے، تو اس نے ناجائز تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ ایک عمرہ کرے یا 2 کرے یا 4 کرے. جو مسجد عائشہ تنعیم کے مقام پر واقع ہے اور یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عمرہ کر لیا، اب احرام کی پابندیوں سے ختم ہو گئے، اب یہ ایک عمرہ مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ مکی ہیں تو اب حرم کے اندر ہیں، حرم کی حدود میں، تو اب اگر حرم والا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر جائے. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ مسجد عائشہ سے جائے یا کسی اور مقام جدہ چلا جائے، وہ جدہ چلا جائے یا جیرانہ کے مقام پر چلا جائے، وہ چاروں طرف وہ ہے، کہیں سے بھی باہر سے وہ احرام باندھ کر آ جائے. حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کے آ سکتا ہے، میقات تک جانا ضروری ہے. میقات تک جانا ضروری ہے، لیکن تنعیم کے مقام سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا تھا کہ آپ یہاں سے احرام کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس مقام سے کیا جاتا ہے. وہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے، اور سب سے قریبی مقام بھی جو ہے وہ وہی ہے. بالکل. تو اس لیے جو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے جا کر دوسرے عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں اور دوسرا عمرہ کرتے ہیں. کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ایک عمرے کے لیے اتنے آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اور جو 2 یا 5 ریال میں عمرہ ہو رہا ہے تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ لیکن ثواب کیا؟ یہ بڑا عمرہ اور چھوٹا عمرہ بھی کچھ ہوتا ہے. پاکستان سے گئے تو بڑا عمرہ، مدینہ شریف سے آئے تو بڑا عمرہ، باقی وہیں مسجد عائشہ سے کر لیا تو چھوٹا عمرہ. یہ کیا ہے؟ عمرے میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمرہ عمرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پاکستان سے نیت کر کے جائے، چاہے وہ وہیں جو ہے وہ تنعیم سے کرے یا جیرانہ سے کرے. ہاں، بعض جو ہے وہ نسبتوں کے اعتبار سے یا سنت کی ادائیگی کے اعتبار سے اس میں پھر ایک پہلو آ جاتا ہے فضیلت والا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے مقام جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، جس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس نیت سے کرے کہ سرکار نے یہاں سے احرام باندھا، سنت کی نیت سے. ورنہ عمرے میں چھوٹا بڑا عمرہ کوئی نہیں ہے. عمرہ عمرہ ہی ہوتا ہے، چاہے پاکستان سے کیا جائے، مدینہ شریف سے آتے ہوئے بیر علی سے باندھا جائے احرام. تو اب یہ ہے کہ جو آفاقی ہے، یعنی میقات سے باہر سے آنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ میقات سے جب گزرے گا تو احرام کی حالت میں اس کا ہونا ضروری ہے. اب وہ جب مکہ میں چلا گیا تو اب وہ حرمی ہو گیا. تو اب اس لیے اس کے عمرے کے احکام جدا ہیں، ان کے جدا ہیں. اس لیے پاکستان والا جو ہے میقات، یعنی جو یلملم ہے، یہاں میقات سے پہلے سے احرام باندھ کر جو ہے وہ جاتا ہے. مدینہ شریف سے آ رہا ہے تو کوئی وہ ابیار علی یا بیر علی جو بھی مقام ہے وہاں سے باندھتا ہے. کوئی دوسری جگہ سے آ رہا ہے تو جو میقات پڑتی ہے. لیکن جو مکے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ حرم کی حدود سے باہر جائے اور احرام باندھے. تو قریب ترین جو ہے وہ تنعیم کا مقام ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، تو اس لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. چلے، بہت اچھی رہنمائی ہو گئی. عمرے کیجئے اور خوب کیجئے. یقین کیجئے کہ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. آپ طواف اور عمرہ کہیں اور نہیں کر سکتے، یہ مکہ پاک ہی میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. بار بار عمرے کیجئے، کوئی مسکنسیپشن نہ دل میں آنے دیجئے، کوئی غلط فہمی نہ آنے دیجئے. نفلی عمرے کرتے جائیے اور انشاءاللہ اس کا ثواب لوٹتے جائیے. اسی طرح ایک اور کال تھی ہمارے اسلام بھائی کی، اور ان کا کہنا تھا کہ جدہ سے اگر مدینہ منورہ جائیں تو کیا پھر احرام پہننا ہوگا؟ جدہ سے مدینہ منورہ جائیں تو پھر احرام پہننا؟ مدینہ منورہ کے لیے جو ہے وہ ظاہری احرام ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنے دل کا احرام ضروری ہے، یعنی احرام ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، احرام نہیں پہننا ہے،
مدینہ منورہ میں چونکہ عمرہ نہیں ہے تو چاہے وہ آپ پاکستان سے یا اپنے وطن سے مدینہ منورہ جائیں یا جدہ شریف سے جائیں تو وہاں عمرہ ہی نہیں ہے تو احرام نہیں ہے، تو یہ خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ان کا ایک اور سوال تھا، یہ ضروری ہے یعنی کہ جو مکہ شریف میں آئے گا اب وہ چاہے عبادت عمرے کے لیے آ رہا ہے، حج کے لیے آ رہا ہے، تجارت کی غرض سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ جب اگر وہ مدینہ منورہ یا میقات کے باہر سے کہیں بھی میقات کے باہر سے کوئی مکہ مکرمہ جائے، چاہے کسی بھی نیت سے جائے، اسے احرام پہن کر جانا ضروری ہوگا۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ عرف عام میں تو حاجی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حج کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سے بڑھ کر بھی عرف ہے کہ جس نے حج نہیں کیا ہوا ہوتا، بزرگ ہوتا ہے، اس کو بھی حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عرفاً لوگ اسی کو حاجی کہتے ہیں کہ جس نے حج کیا یہ تو حج کرنے والے کو حاجی کہیں تو عمرہ کرنے والا بیچارہ کیا کہے اپنے آپ کو؟ ہمیں بھی تو کوئی نام بتائے نا۔ اس میں تو اب کوئی ایسا نام نہیں ہے عمرہ کرنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ حاجی کا بھی حج قبول کرے، آمین۔ تو اس کے لیے بھی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ اس کو حاجی کہا جائے۔ جی، یہ تو نیت نہیں ہونی چاہیے کہ نیت اس کی اپنی نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ اگر اس کو اچھے نام سے پکارتے ہیں تو اس میں کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو عمرہ کرنے والے کو حاجی نہ کہا جائے۔ مزید کالز دیجئے، کال شامل کرتے ہیں۔ مکہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، شوق بڑھتا جا رہا ہے، خوش نصیب جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا بلاوا بھی ضرور آئے گا۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر حاجی دوسرا عمرہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کر لیتے ہیں، میقات میں نہیں جاتے، مسجد عائشہ میں نہیں جاتے، تو کیا ان کا عمرہ ہو جائے گا یا کوئی دم وغیرہ کی صورت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی عمرہ کے لیے اگر غسل کرتا ہے تو اندر سے احرام نہیں باندھا، حمام سے باہر نکل آتا ہے، باہر آ کر پھر وہ احرام باندھ لیتا، تو اس میں کوئی حد تو نہیں؟ سوال یہ ہے کہ مکہ پاک میں اگر کوئی شخص ہوٹل ہی سے احرام باندھ لے، مسجد عائشہ نہ جائے اور پھر دوبارہ عمرہ کرنے چلا جائے تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا عمرہ نہیں ہوگا، یعنی حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، ہوٹل سے آپ احرام کی چادریں پہن سکتے ہیں لیکن نیت کرنے آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا۔ نارملی لوگ کرتے ہیں کیونکہ پھر کپڑے وغیرہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ حرم شریف میں آ جاتے ہیں، مسجد الحرام میں، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے احرام کی چادریں پہن لیں، غسل وغیرہ کر لیں، اور اب آپ گاڑی میں بیٹھ کر مسجد عائشہ جائیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کریں، لبیک پڑھیں، دعا کریں، اور اب آپ واپس مسجد الحرام ڈائریکٹ آ جائیں تو اب آپ کا عمرہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہوٹل ہی سے ڈائریکٹ آپ چلے گئے مسجد الحرام، آپ مسجد عائشہ گئے ہی نہیں، حدود حرم سے باہر گئے نہیں، تو اب آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی شخص نے احرام کے لیے غسل کیا مگر غسل خانے میں احرام نہیں باندھا بلکہ تولیہ وغیرہ یا کپڑے پہن کر باہر آ گیا اور باہر آ کے اس نے احرام باندھا، تو اس میں تو حرج نہیں ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل خانے میں احرام جو ہے وہ باندھنا، چادر پہننا ضروری نہیں ہے، بلکہ غسل خانے میں تو ذرا اور احتیاط کرنا چاہیے۔ ظاہر نیت پر احرام ہے، چادریں پہننے پر تو احرام ہے بھی نہیں۔ کچھ کالز دے دیجیے۔ میں آپ کا یہ پروگرام دارالفتا علیہ سنت لائیو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ میرا نام نیاز الحسن اطاری ہے، میں رنگیار خان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اسلامی بہنیں عمرے پہ جاتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ مخصوص ایام آئیں گے تو وہ گولیاں کھا لیتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، اگر گولیاں کھا کر اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو اس کو جو جائز ہے۔ ہاں، اگر اس طرح کا جو ہے وہ کر لیا جائے کہ اگر وہ ایام کے دن آنے والے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو گولیوں کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے روک دیا گیا تو وہ پھر پاکی والا ہی حکم ہوگا، وہ ایام ناپاکی والے نہیں ہوں گے اگر وہ ایام نہیں آئے تو۔ لیکن اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے، جی، صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے۔ محمد وسیم سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک بار میں عمرہ کے لیے گیا، میں نے حلال کروا لیا، تو اسی وقت اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہوں تو پھر بعد میں کس طریقے سے کرنا ہوگا؟ جی، ایک حلق کروا لیا، دوسرا عمرہ کریں گے، کیا دوبارہ حلق کروائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ حلق تو ضروری ہے، اب اس میں بال نہیں ہے تو سر پہ اس طرح یا ریزر وغیرہ پھیر لیا جائے تو وہ حلق ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن اس طرح پھیرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ احرام سے اپنے طور پہ یہ نہ سوچیں کہ بال ہی نہیں آئے تو اب دوبارہ اس طرح پھیرنے کی کیا ضرورت ہے، دوبارہ بھی اس طرح پھیرنا پڑے گا۔ اچھا، اسلامی بہن نے ایک کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو وہ جو ہے وہ تقصیر قصر کرتی رہیں گی، یعنی کہ ایک پورے کے برابر جو ہے وہ چوتھائی سر، جتنے کم از کم اتنے ہوں کہ چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے۔ اسلامی بہنیں بھی ہر بار عمرے پر تقصیر کریں گی، اور اسلامی بھائی ہر بار اگر حلق کریں گے تو دوسرا حلق جو ہے اس پر وہ ریزر گھما لیں، اس طرح گھما لیں، اور اگر تقصیر کی ہے اسلامی بھائی نے پہلے عمرے میں، یعنی بال چھوٹے کروائیں، تو اگلی باری میں بھی پھر چھوٹے کروانے ہوں گے؟ نہیں، اس میں حلق کروانا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے تقصیر کروا لی یوں کہ ایک پورے کے برابر چوتھائی سر جو ہے وہ کر لیا، تو یہ بھی احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اگر حلق کروائے تو دوسری دفعہ تو ظاہر ہے کہ اگر بال نہیں ہیں تو اس طرح ہی پھیرنا پڑے گا، اور اگر پہلی دفعہ تقصیر کیے تو دوسری دفعہ ہی تقصیر ہو، یہ ضروری نہیں ہے، حلق بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی حضور، اب اسلامی بہنوں کے احرام پر بھی کچھ بات ہو گئی، اسلامی بھائیوں کے احرام پر بھی کچھ بات ہو گئی۔ اب کوئی ایسی تقسیم ہے کہ مکہ پاک میں کتنے دن رہنا ضروری ہے اگر عمرے پہ جائیں، اور مسجد نبوی شریف میں کتنے دن رہنا ضروری ہے؟ شرعی تقسیم تو نہیں ہے کہ اتنے دن جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مکہ شریف میں رہیں، اتنے دن آپ مدینہ شریف میں رہیں۔ ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ 40 نمازیں، ٹھیک ہے، تو اس کی فضیلت ہے کہ جو وہ پا لے گا تو وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا، لیکن اس کا بھی جو ہے وہ 40 نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اتنا بھی گیا کہ عمرے کے ارکان ادا کر کے مکہ شریف سے واپس کہیں اور چلا گیا، یا مدینہ شریف چلا گیا، مدینہ شریف میں حاضری دے کے پھر جو ہے وہ اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گیا، تو یہ بھی پہلے مکہ شریف جانا یا پہلے مدینہ شریف جانے میں بھی کوئی اس بھی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ پہلے مکہ شریف جائیں پھر مدینہ شریف جائیں۔ جہاں پہ بھی اب اگر کوئی مکہ جا ہی نہیں سکتا، مدینہ شریف کے قریب رہتا ہے، ٹریول کر کے مدینہ شریف حاضری دیتا ہے، تو وہ بھی اس فضیلت کو پا لیتا ہے جو مدینہ شریف کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور جو مکہ شریف آتا ہے تو وہ مکہ شریف میں حرم شریف کی میں جو عبادت کرنے کا ثواب ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام شبیر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حج کا یا عمرے کی پوچھنا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی کرائے اس سے بھی ہو سکتا ہے؟ بیٹوں کے علاوہ کوئی اور کرائے، رشتے دار یا دوسرے لوگ، تو حج عمرہ ہو جاتا ہے ان پیسوں سے؟ جی اپنے ہی پیسے سے کرنا ہوگا یا کوئی اور پیسے دے پھر بھی ہو جائے گا؟ اپنے ہی اگر اخراجات اس مبارک سفر میں کیا جائیں تو ایسا پیسہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دے کہ وہ اپنی ہی رقم صرف کر کے جائے، تو اس کا زیادہ ثواب کہ رقم بھی صدقہ، رقم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، اور پھر وہاں کی عبادت کا بھی ثواب ہے۔ اور اگر اس کو یہ خوش نصیبی یوں حاصل ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے تو تب بھی اس کا وہ حج یا عمرہ ہو جائے گا۔ تو جو اس نے عبادت کی ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے ڈونیٹ کیا ہے اس کو جیسے آج کل ہمارے قرآن اندازی کے ذریعے نام نکل رہے ہیں۔ جی جی، لیکن کیا عمرے کے لیے کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے مدینہ دیکھنا ہے، بڑی تڑپ ہے، کعبہ دیکھنا ہے، مجھے پیسے دے دو؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے عمرے کے لیے۔ نہیں، رہا نہیں جا رہا نا حضور، مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے، تو اب کیسے جائیں؟ غریب آدمی ہے تو اب لوگوں سے لے کر ہی جا سکیں گے۔ اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا مکہ مدینہ میں، یعنی ہم اس کو شرعی اعتبار سے دیکھیں گے، ایک ہے محبت، جذبہ۔ جیسے عورتیں، بعض وہ عورتیں کہ جن کے کوئی محارم نہیں ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں تو جانا ہے مکہ مدینہ، ہم کب دیکھیں گے، تو وہ کسی غیر محرم کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ غیر محرم کے ساتھ جانا اس کی کیا حیثیت ہے شرعاً، یہ ناجائز حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور نہ جانا یہ کوئی ناجائز اور گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ تڑپ ہے تو کیا اس کے دیکھنے کے لیے وہاں جانا ضروری ہے کہ اگر اس کی قسمت کھلے مدینے والے آقا کی زیارت ہو جائے اس تڑپ میں، تو اس لیے اس کو دیکھا جائے گا کہ سوال کرنا اور وہاں پہ جانا، وہاں پہ اس کا جانا کیا ہے، وہاں پہ اس کا جانا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ عمرہ کرے گا تو سنت ہو جائے گا، صحیح، اور سوال کرنا حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک سنت کی ادائیگی کے لیے کوئی حرام کام کا ارتکاب کرے تو یہ ذی شعور مسلمان، یعنی جو عقل والا ہے، جو شریعت کو سمجھنے والا ہے،
اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کا اقدام کرے۔ اسی طریقے سے وہ ہماری اسلامی بہنیں کہ جن کے محارم نہیں ہیں یا ان کو اتنی قدرت نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ کسی بھی بہانے سے، چاچا جا رہا ہے، ماما جا رہا ہے، کوئی بھی پڑوسی جا رہا ہے، محلے کا بابا جا رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو ان کا وہاں پہ جانا یہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کی ادائیگی سنت، صحیح، اور لیکن غیر محرم کے ساتھ جانا ہر قدم کے اوپر گناہ۔ تو اب یہ دیکھ لے کہ ہر قدم کے اوپر گناہ کر کے یہ اس سنت کو حاصل کرنے جا رہی ہے، تو پھر اس کو کیا ملے گا وہاں پہ؟ تو اس لیے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ انگاروں پہ چل کر آگے ایک پھول رکھا ہوا ہے، اس پھول کو لینا ہے، صحیح، تو اب اس میں کوئی بھی یہ اس پھول کو لینے کے لیے انگاروں پر اپنے پیروں کو نہیں جلائے گا۔ جی ٹھیک ہے، امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایسے گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے عمرے پر جا کر ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ آخری سوال ہے اور بڑا انٹرسٹڈ ہے، اس میسج ہے کہ میری امی نے عمرے میں ہیئر کٹ کرنے سے پہلے غسل کر لیا اور معلوم کرنے پر، دارالفتہ سے معلوم کرنے پر انہوں نے پاکستان میں دم کے طور پر بکرا صدقہ کیا، تو کیا ان کا دم ادا ہو گیا یا مکے جا کر ہی ادا کرنا پڑے گا؟ تو دم انہوں نے پاکستان میں دیا ہے، اب حالانکہ اس میں صرف غسل کہا ہے انہوں نے، تو غسل کرنے سے تو کوئی کباہت نہیں ہوگی۔ آپ یعنی تقصیر کرنے سے پہلے جی انہوں نے غسل کر لیا ہے، تو غسل کرنے سے بھی کچھ لازم نہیں ہوا اگر اتنی سی بات ہے۔ تو اب یہ بھی دارالفتہ سے جس سے بھی انہوں نے اگر مسئلہ کیا بتایا تھا، کیا وہ ایسا جواب دیں کہ بھی دم دیں اور وہ دم بھی پاکستان میں دیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر دم لازم ہوگا تو دم حرم کی حدود کے اندر ہی دیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی وہ دم دینا جائز نہیں ہے، اور غسل کرنے سے دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے غسل کرنے کے بعد دوبارہ بال اپنے تقصیر کر لیے تھے تو ان پر کوئی دم نہیں ہوگا، اور اگر دم کہیں بھی کبھی بھی کسی پر دم ہوگا تو وہ دم اس نے حدود حرم میں مکہ پاک میں جا کر ہی دینا ہوگا۔ آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج جو کچھ ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حرمین طیبین جا رہے ہیں، تیاری میں مصروف ہیں، رب کریم ان سب کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی یہ مبارک سفر جلد نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔